رسوله النبي الأمين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله مولانا العظيم. انتہائی عزت و احترام کے لائق تحریک منہاج القرآن بی بی بارہ کے صدر محترم چودھری محمد افضل صاحب، انتہائی عزت و افتخار کے لائق تحریک منہاج القرآن کی انتہائی خوبصورت کارکن محترم سردار نسیم انجم صاحب، انتہائی عزت و وقار کے لائق پاکستان تحریک انصاف کے عظیم رہنما اور تحریک منہاج القرآن کی محبتوں کی امین محترم چودھری شہید احمد صاحب، دیگر انتہائی عزت و وقار کے لائق احباب گرامی کا خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے جس مالک نے اپنی چوکھٹ پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے بہادر و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پر اور آپ کی جمیع آل و اولاد کی خدمت میں جن کے توسل اور جن کے تصدق سے اللہ پاک نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ کبھی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی منہاج القرآن علماء کونسل راولپنڈی ڈویژن کے ناظم محترم علامہ صاحبزادہ نعمان منظور صاحب کی، اور الحمدللہ میں اس بات سے حیران بھی تھا اور خوش بھی تھا سردار جی کہ پودا پڑھنے سے طبیعت میں نکھار بڑھ جاتا ہے، ثابت ہو رہے ماشاء اللہ۔ اور آج ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے نئے ابھرتے ہوئے بہت سے ینگسٹر یہاں پر موجود ہیں، اور خصوصاً سردار نسیم انجم صاحب کے صاحبزادے محترم حافظ سردار کاشف نسیم صاحب، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فخر ہے۔ اس وقت منہاج یونیورسٹی میں طالب علم وہاں پر پڑھ رہے ہیں، فاضل بن رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے مراحل اور تربیت کے مراحل طے کر کے پہلے سال سے اپنا نام مرکز میں ماشاءاللہ بنا چکے ہیں۔ یہ بھی اس بی بی کے لیے بڑی خیرات ہے الحمدللہ تعالیٰ، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کو سلامت رکھے، اس کی جوانی میں برکتیں پیدا فرما کریں، تحریک منہاج القرآن جو دین مصطفی کی اقامت کی تحریک ہے، اس کا ایک عظیم اثاثہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے موضوع کو پروفیسر صاحب بیان کر چکے، الحمدللہ اتنی خوبصورت گفتگو گرجدار گفتگو کے بعد میرے جیسا کا میری مادی وہ بے وقت ہو جاتا ہے، اور میرا خیر ایک اچھی گفتگو ہو جائے تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس
اس کا برم بھی ہے. اللہ تعالیٰ پروفیسر کو بھی اور اور محبت عطا فرمائے. میں چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کروں گا اس حوالے سے. میں نے قرآن مجید کی جو آیات پڑھی ہیں یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 9 سورہ توبہ ہے. اس کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں. ویسے بھی یہ پورا رکوع اس حوالے سے موجود ہے لیکن میں نے صرف 2 آیات پر اتفاق کیا تاکہ مختصر وقت میں جامع بات ہو سکے. یہ ایک آیت نمبر 59 ہے اور دوسری آیت نمبر 60 ہے. ان 2 آیات کا پس منظر کافی طویل ہے. اس میں نہیں جاؤں گا. اختصار کے ساتھ کہ حضور اسلام کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا. بظاہر وہ صحابہ کی صفوں میں شامل ہو گئی. نمازیں بھی انہیں بہت اچھی لگتی تھیں. بڑے ذوق سے شوق سے نمازیں پڑھتے تھے. بلکہ باقی اصحاب نمازیں پڑھ کے چلے جاتے تو وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے تک نوافل پڑھتے تسبیحات پڑھتے. قرآن مجید پڑھنے کا انہیں بہت شرف حاصل تھا. قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تھے. یعنی بہت سی خصوصیات جو عبادات کی ہیں ان کے اندر تھیں. لیکن ان عبادات کے باوجود حضور کی صحبت کے باوجود قرآن پڑھنے کے باوجود بھی ان کا من کالے کا کالا اندر نہ ہو. اور انہی میں سے ایک شخص نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کرنا چاہا. حضور کے مال غنیمت تقسیم پر اعتراض کر دیا. اس پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا وہ میں آگے چل کے حدیث پڑھوں گا. اب اللہ کا عذاب نازل ہوا ان لوگوں کی مذمت میں. تو یہ آیات بنیادی طور پر ایک تو ان لوگوں کی مذمت میں نازل ہوئی. اور اگر اس کو پیچھے سے پڑھا جائے تو سورہ توبہ جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی. کچھ احکام نازل ہوئے تھے. تو امیر حج بنا کر صحابہ کرام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو مکہ میں بھیجا ہوا تھا کہ وہاں پر قافلے آئیں گے اور بھی حاجیوں کے حج کرنے کے لیے. تو انہیں یہ قرآن مجید کی صورت ہوگا کہ یہ مضامین سکھانے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانے ہیں. اور اس صورت میں مشرکوں اور منافقوں کے حوالے سے بڑی کھل کی چیزیں بتائیں گے. اب حضرت ابوبکر صدیق حالانکہ تاجدار صداقت ہیں وہ قافلہ لے کے روانہ ہو چکے تھے. اللہ نے اس کے بعد جب یہ آیات آئی تو ان آیات کے آنے کے بعد اللہ نے کہا محبوب بے شک صدیق اکبر چلے گئے لیکن وصیت خدا یہ ہے کہ تو یا خود جا لوگوں کو بعض نصیحت کرنے کے لیے یا اپنے گھر میں سے کسی کو بھیج یا اپنے گھر میں سے کسی کو یا خود جا. اب حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے آپشن دے دی یا خود جا یا گھر میں سے بھیج. حالانکہ حضور نے اپنے در کے دربان میں سے بہترین بندہ بھیجا لیکن اللہ کی مشیت کو چھوڑ کے آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک جملہ ہمیشہ سنا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. اب یہ قرآن سے جو تعلق و معیت مولا کائنات کو نصیب ہوئی یہ انہی کا خاصہ ہے. اس پر اللہ نے حضور علیہ السلام کو آپشن دی. حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے جانے کے باوجود پھر سورہ توبہ ان لوگوں تک جو حاجی مکے کے لیے آئیں گے ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے پیچھے سے اللہ کے حکم پر مولا کائنات کا انتخاب کیا اور کہا جا کر صدیق اکبر رہے اور باقی سارے ارکان ادا کریں لیکن جتنے خطبے حج کے دینے ہیں اور لوگوں کو قرآن سمجھانا ہے وہ مصطفیٰ کے علی نے سمجھا. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت صدیق اکبر کا منصب اپنی جگہ پر مقام لیکن آپ دیکھیں ان کے جانے کے بعد آج بھی کسی تفسیر کو کھول کے آپ سورہ توبہ کی شان نزول پڑھتے اس میں بھی آپ کو یہ بات
صدیق اکبر گئے ہوئے اور ان کے جانے کے باوجود ان کی جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی اس ڈیوٹی کو معطل کروایا گیا اللہ کی طرف سے، اور حضرت مولا علی کو ڈیوٹی دے گی وہاں جا کر وہ۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید کی نصب یہ بات ہے۔ اب ان آیات کو پہلے سنیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ کہتا ہے حضور علیہ السلام ان صفوں میں جو چھپے ہوئے اسلام کے دشمن ہیں، جو بظاہر تو صحابہ کے روپ میں ہیں، لباس خضر انہوں نے بھی پہنا ہوا ہے، کوئی حضور کے ساتھ کلمہ پڑھ کے مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی صحابہ میں بھی دو کیٹیگری ہیں، ایک واقعتاً صحابی ہیں، ایک منافقین۔ لیکن منافقین میں بھی اولیاء سارا کچھ وہی ہے، تو پتہ چلا کہ حضور کی صفوں میں منافق رہ سکتے ہیں، تو آج ہماری اہل سنت میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ جملہ بڑا سوچنے والا ہے۔ آج بھی سب کچھ لباس، داڑیاں، پگڑیاں، مدرسے سب کچھ ہو کر بھی اگر وہاں حضور کی صحبت میں لوگوں کے من کالے رہے تو آج کے مولوی کا من بھی کالا رہ سکتا ہے، شام نہ ہوا کرے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ ان میں ایسے احمد اور بے وقوف اور پرلے درجے کے عجیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ السلام پر تانا زنی کی ہے کہ آپ نے غنیمت کا مال یا صدقات کا مال ٹھیک تقسیم نہیں کیا۔ فرمایا ان میں ان صحابہ کی صفوں میں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کا نبی صحیح تقسیم نہیں کرتا، اس پر تانا دیتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، یلمزک، محبوب یہ تجھے الزام دیتے ہیں، تیرے اوپر تانا دیتے ہیں، اور ان کا خیال کیا یہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اب بھائی میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو اپنی ذات کو بھی دیکھتا ہوں، اس آئینے میں کہ جو قرآن کے لفظ ہے، آپ بھی کوشش کیا کریں جو خواتین قرآن کے ان لفظوں سے جب معنی سنیں تو سب اپنے آپ کو بھی توبہ کریں۔ فرمایا ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ پھر فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر حضور وہ مال تقسیم کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں ان کو ہی دیتے تو یہ راضی رہتے۔ یعنی یہ دوسروں کا نفع کوئی سوچے انہیں اچھا نہیں لگے، یہ کہتے ہیں بس صرف ہماری شان میں ہمارا مقام، ہماری باتیں سب کچھ ہمیں ہی دیا جائے، اس پہ یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِلَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اب جب انہیں نہیں دیا جاتا تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو یہ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا، یہ سوچے بغیر کہ ہم اس کے مستحق ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مستحق ہوں یا نہ ہمیں ہی ملنا چاہیے، کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ بھی منافقت ہوتی ہے کہ ہر انسان کسی دینی جماعت دینی تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور ہر چیز اپنا استحقاق سمجھے، یہ مجھے ہی ملے گی، مجھے ملے گی۔ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، اس کو سمجھیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایک نصیحت کر رہا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش اللہ کہتا ہے یہ اس پر راضی ہو جاتے جتنا انہیں اللہ نے دیا تھا اور رسول نے دیا تھا۔ اب اللہ اپنے دینے کو الگ ہی بیان کر رہا ہے، جو رسول نے ہی انہیں دیا تھا اللہ اسی کو اپنا دینا کہہ رہا ہے۔ یعنی اللہ جو مخلوق کو دیتا ہے وہی رسول دیتا ہے، اور جو رسول دیتا ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ ایک تو یہ کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ اللہ اسی کو دیتا ہے جس کو مصطفیٰ دیتے ہیں، اور مصطفیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کو خدا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے، کاش کی امت آج بھی اس پہ راضی ہو جائے۔ خدا اور مصطفیٰ کی عطا ایک ہے، الگ نہ سمجھیں، خدا کی عطا کو الگ نہ کریں، محبوب کو الگ نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ محبوب کو کوئی دے ہی نہیں سکتا، بس خدا ہی ضرور دے سکتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اب اللہ کہتا ہے اگر یہ کیا کرتے رضو اس پر راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو کچھ اللہ رسول نے عطا کیا، وَقَالُوا، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمارے لیے بس اللہ نے جو کچھ دے دیا، اللہ رسول نے دیا، لیکن کہتے اللہ کا دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں اور دیتا، اور جب اللہ دیتا تو رسول بھی ان کی جھولی اور بھر دیتے۔ دوبارہ پلٹ کے کہا اللہ کی جب عطا ہوتی ہے تو اکیلی نہیں ہوتی، ادھر بارگاہ خدا سے ٹکڑے مل رہے ہوتے ہیں،
ادھر بارگاہ مصطفیٰ سے کرم کی ہوا بھی چل رہی ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا نا کہ حضور بھی دیتے ہیں، خدا بھی دیتا ہے. اگر حضور کو نکال دیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنے کرم کی ہوا سے نکال دیا. تو اللہ نے کہا جی اگر وہ یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، جو جتنا مل گیا اس پہ قناعت کرتے ہیں، پھر اللہ اور اللہ کے رسول اپنے خزانوں میں سے انہیں اپنے فضل کی اور خیرات عطا فرما دیتے. وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ. تو بس اللہ کہتا ہے کہ ان کی اس طرف رغبت رکھتے، یہی بہتر تھا، عقیدہ درست رکھتے، یہ تانا زنی نہ کرتے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے فضل کو کم نہ سمجھتے، اسے اپنے لیے کافی سمجھتے. حالانکہ ان منافقوں نے اعتراض بارگاہ خدا پہ نہیں، بارگاہ مصطفیٰ پہ کیا تھا. لیکن اللہ نے پورے مضمون میں بارگاہ مصطفیٰ کا صرف بیان نہیں کیا، ساتھ اپنی بارگاہ کا بیان کر کے بتا دیا کہ اللہ کی بارگاہ کوئی الگ نہیں ہے. جو سیدہ زہرا کے بابا کی بارگاہ ہے وہی بارگاہ خدا ہے. یہ عقیدہ. اب آپ یہ آیات نازل ہوئی ان منافقوں کے حوالے سے جنہوں نے رسول اللہ کے اوپر اعتراض کر دیا. اور اس وقت کو یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس میں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا. اب یہ ہے جملہ بڑا قابل توجہ علماء کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی. حضور کے جملے مسند احمد بن حنبل میں فرمایا لا یذهب بها الا رجل مني وانا منه. فرمایا اب سورہ توبہ کی تفسیر مکے والوں کو سنانے کے لیے صحابہ سنو، کوئی اور نہیں جائے گا، صرف وہ جائے گا جو میں محمد سے ہے اور میں اس سے ہوں. اب دنیا کو اللہ دکھانا چاہ رہا تھا مقام آل کا کیا ہے اور باقیوں کا کیا فرق کیا ہے. اصحاب کے سردار ہیں، سربراہ صدیق اکبر، وہ تو گئے ہوئے ہیں، مگر اعلیٰ آقا کا جملہ یہ لا یذهب بها لحاظ مطلب سورۃ توبہ کے لیے اب مکہ میں جانے جا کر اس قرآن کو سمجھانے کے لیے کوئی اور نہیں امت میں سے جائے گا، صحاب میں سے نہیں جائے گا، بس صرف وہ جائے گا جو مصطفیٰ سے ہے اور مصطفیٰ اس سے ہے. یعنی وہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اب صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان حیران، اب کون کس کا طرف ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ایک ہی صدا دی اور کہا آئین علی ابن ابی طالب. جو مولا علی کا انتخاب کر کے بتا دیا کہ بھائی باقی صحابہ کرام اس ایک صحابی کی مدد نہیں فرمایا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے. یہ حضور نے یا یہ فرمایا مولا کائنات کے بارے میں یا اپنی شہزادی سیدہ کائنات کے بارے میں یا انہی کے شہزاد و حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا یہ محمد سے ہے، محمد ان سے ہے. اور حضور کہتے ہیں یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. یار مولوی آج کی 14 صدیاں بعد اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے جو حضور سے ہیں اور جن سے حضور ہیں یا ان جیسا باقی کوئی تیسرا ہو سکتا ہے؟ چلیں حضور سے ہونا اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اس کو طرف رکھیں جس کو حضور کہتے ہیں میں ان سے ہوں. اب مجھے بتائیں آپ میں یہ چھوٹے ہیں اور دوسرے بڑے ہیں، جن سے حضور ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں تو پھر حضور بھی آپ کی نظر میں چھوٹے ہو گئے. حضور تو کہہ رہے ہیں وانا منہ، میں ان سے ہوں، میں اس سے ہوں. تو جب آپ کہیں کہ ان کے مقابلے میں فلاں شخصیت بڑی ہے، اس کا کیا معنی ہو جائے گا کہ حضور بھی چھوٹے اور یہ بھی چھوٹے، آل رسول بھی چھوٹے. یہ تصور کیا ہے اس حدیث کے مطابق بالکل نظر آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ماحول ہی عجیب بنا دیا گیا ہے. آج رسول کا ذکر کرنا بھی مشکل، سننا بھی لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا گیا. تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر سورہ توبہ جہاں سے منافقوں کی اللہ نے ایک صفت الگ کر کے بیان کی ہے، اس کے لیے جو اللہ نے نمائندہ اپنا چنوایا تاکہ قیامت تک کے منافقوں کی پہچان ہو جائے اور ہر منافق کی پہچان صدیق اکبر کے بعد سے نہیں ہوگی، مولا علی کے خود میں سے ہوگی. یہ دیکھیں یہاں فیصلہ ہوا ہے، صدیق اکبر کو خطبہ ہی دینے گئے.
خطبہ دے تو منافق چھپا رہ سکتا ہے، میرا مولا علی کھڑا ہو جائے تو مومن الگ ہو جائے گا، منافق الگ ہو جائے گا۔ یہ ہے بنیادی بات۔ اس لیے آپ گرامی آپ خود سوچ رہے ہیں، ان بچوں کو بتایا کریں، بیٹیوں کو بتایا کریں کہ کن کا ذکر سننا ہے، کن کے ساتھ چلنا ہے۔ ان کا ذکر سننا، ان کا ذکر کرنا ہے جو مولا علی والے ہیں، جنہیں مولا علی کا نام سن کر، ان کے بچوں کا نام سن کے دل ٹھٹر جاتے ہیں، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، یا کسی اور کا ذکر سننے سے ان کے دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے۔ علی کے ذکر یا علی کے بچوں کے ذکر سے ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ تو بھائی دین نے، قرآن نے اور اللہ نے خود اپنے محبوب کی امت کو بتا دیا کہ بھائی اللہ اور رسول تو راضی اس وقت ہوں گے جب بندہ مولا علی کے ذکر پہ راضی ہوگا، اور جو مولا علی کے ذکر سے راضی نہیں ہے، خدا اور مصطفیٰ سے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے خود بھی منافقت کو امت میں سے الگ کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں چنا، مصطفیٰ نے اپنی زندگی پر کو بھیجا تھا، مگر اس پر مولا علی کو بھیج کر آؤ خدا اور مصطفیٰ نے بتا دیا منافقت کی تقسیم قیامت تک ذکر مولا علی سے بھی۔ یہ دیکھیں گے اللہ اور رسول کا پیسہ۔ اب آپ گرامی میں کو حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کے لیے اور اس حدیث کو زندگی میں آپ نے بہت دفعہ سنا تھا، مگر پوری حدیث میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، اور آپ نے اس حدیث کو صرف سننا نہیں، اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6933 نمبر ہے، 6933 6933 یہ صحیح بخاری شریف پر ہے۔ اب غور سے سنیے، نبی کریم علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، یا کوئی بھی چیز تقسیم فرما رہے ہیں، یہاں غنیمت کا ذکر ہے، مسلم کے جس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، یہاں تو حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی عبداللہ بن ذوالخصرہ زمینی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر انصاف انصاف، یعنی حضور کی تقسیم پر اعتراض کرنا کیا اس شخص نے۔ اب نبی کی لیے میں افسوس اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ میں نے کیوں آپ کو اس حدیث کو سننا پورا اور یاد رکھنا ہے؟ کیوں؟ ہمیں بچپن سے آج تک علماء نے حدیث سنائی ہے نا، اس سے ایک خاص پرسپیکٹیو میں سنائی ہے، ایک خاص مسلک کی ہے۔ آپ کو کے انداز ذوالفقار تمیمی کے اس نقشے کو سمجھ میں آ گیا، خاص مسلک کے خلاف۔ اب یہ تو انٹرپریٹیشن ہے حدیث علماء سے، لیکن حدیث کا اصل متن کہاں لے کے جائے گا؟ آج آپ کو یہ بات سمجھ بات بہت بڑی تھی، مگر ہم نیچے آ کر ہم نے آپ اپنے مخالفوں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا، لیکن اصل حدیث کے اندر جو مضمون تھا وہ چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر تقسیم میں انصاف کون کرے گا؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے تو میں اس کو قتل کر دوں، اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی، اس کی گردن نہیں اڑانی، اس کے کچھ ساتھی ایسے ہوں گے، اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں گے کہ ان کی نمازیں اور روزوں کے سامنے تم یعنی صحابہ کو دور کریں، اپنی نمازوں اور روزوں کو کم کرو۔ میں نے اس طرح کی پہلے بتایا کہ مسجد نبوی میں بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے، وظیفے کرتے تھے، کبھی کبھی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوتیں کرتے تھے۔ اب حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں، مومن صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو صحابہ کو منافق صحابہ اس کا سب تو وہی تھی نا، لیکن تھے منافق۔ حضور نے ان کی نماز اور روزوں کا ذکر کیا، کہا کہ تم اپنی نماز اور روزوں کو حقیر جانو گے، ان کی نماز اور روزوں کے مطابق، اور وہ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسے تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ کسی جانور کو تیر مارو، صحیح داغ لگا کے قریب سے مارو، تو تیر ادھر سے جاتا ہے، اس کے سینے کو پھاڑ کے، پیٹ کو پھاڑ کے دوسری سے باہر نکل جاتا ہے۔ اور میں جس طرح سے تیر باہر نکل جاتا ہے جانور میں سے ہو گئے، ایسے دین ان میں آیا تو صحیح، مگر دین جس طرح سے نکل گیا وہ دین سے خالی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تیر جیسے باہر نکل جاتا ہے، تیر کے
اس کے بعد پر کو دیکھیں، جو پر ہوتے ہیں تیر کے، اس پہ بھی کوئی نشان نظر نہ آئے، پھر اس کے پیکان کو دیکھیں اس پر بھی کوئی نشان نظر نہ آئے، پھر اس تیر کے باز کو دیکھیں اس پر بھی کوئی نشان نظر نہ آئے یہ کسی تیر میں گھسا تھا، اور یہاں بھی کوئی نشان نظر نہ آئے، پھر اس تیر کے پیچھے جو لکڑی لگی ہوئی تھی اس کو دیکھیں اس پہ بھی کوئی نشان نظر نہ آئے، کیونکہ وہ جانور کے جسم سے تیر جسم سے چلایا گیا، جسم سے پار گیا ہے، لیکن اس کی لید، گوبر اور خون سب سے آگے، سب میں سے ہو کے وہ نکلا، لیکن پھر بھی بے داغ ہے۔ جیسے تیر کو ایک وہ جانور کا کوئی لید کا ذکر حضور نے گوبر کا ذکر کیا، اس کے خون کا ذکر کیا، اس کے جسم کا ذکر کیا، کوئی چیز کوئی ذرہ اس کے ساتھ نہ اٹکے، اسی نفاست سے کا تیر باہر نکل جائے، اسی طریقے سے یہ منافق طبقہ جو حضور علیہ السلام کی تقسیم پر اعتراض اٹھانے والا، ان کے جو ساتھی ہیں یہ دین میں رہ کر بھی دین سے ایسے نکلتے ہیں کہ زیادہ نمازیں لمبی لمبی پڑھ کے روزے رکھ کے باقی لوگ ان کی نماز اور روزوں کو اپنے ان کے مقابلے میں حقیر جانے کے، اگر حضور نے فرمایا ان کو ذرہ بھی دین کا نصیب نہیں ہوگا، ایک ذرہ جیسے اس تیر میں جیسے وہ کوئی ایک نشان کا جیسا پتہ چلتا ہے اس کو جانور کے جسم سے کوئی چیز ہو کوئی دھبا لگا ہے، حضور نے دیکھیں اس ایک تیر کے چاروں پرزے چار ہی پرزے تیر کرتے ہیں، چاروں کے نہیں بلکہ کسی ایک کو بھی نشان جیسے نہ رہے، اس شخص کو بھی دین کی ذرا سی ہوا بھی اس کے اندر ملے۔ اب یہ ساری بات حضور نے کر کر یہ لوگ اسلام سے صاف صاف نکل دیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ بھی نشانی اور بتائی، اب یہ ہے یہاں سے آگے حدیث نہیں پڑھتی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں بخاری سے، اپنے مطلب کی چیزیں نکال لیتے ہیں، اثر وزن چھوڑ دیتے ہیں، پر میں ان کی نشانی ایک ایسا مرد ہوگا، حضور فرماتے ہیں ان میں اب ایک ایسا مرد آئے گا جس کا ایک ہاتھ یعنی ایک سائڈ جسم کی عورت کی چھاتی کی طرح ہوگا، یہ حضور نے نشان دیا، یعنی اس کا گوشت ایسے بڑا ہوگا چھاتی پہ اور وہ ایسے چلے گا تو تھل تھل کے رب سے وہ تھل تھل کرے گا، ایسے ہلے گا، ٹھیک یہ حضور نے بالکل ایک نشانی بتائی۔ اب یہاں آ کر آپ اپنے مسلک سے چارے پیچھے رہ جائیں گے، یہ نشانی آپ بھی ڈھونڈ سکے گے، حضور نے یہ نشانی بیان کی، یہ حدیث بتایا کہ وہ نشانی کہاں پر ہے، یا حضور نے اچھا یہ فرما دیا جی یعنی گوشت کے لوگ تھے اس کے لٹکے بھی ہوں گے اس کے سینے پر، یہ لوگ مسلمانوں میں پھوٹ کے زمانے میں پیدا ہو گئے، حضور نے فرمایا جب مسلمانوں میں پھوٹ پڑے گی، مسلمانوں کے اندر تقسیم جو شروع ہوگی، خلافت راشدہ کو جب تقسیم کیا جائے گا، یہ پھوٹ وہاں سے جو یہاں خلافت راشدہ کو توڑا گیا، یہ اس زمانے میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی جس کے راوی وہ کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث نبی کریم علیہ السلام سے سنی ہے، میں گواہی دیتا ہوں، آپ سننا چاہوں گا، اب ایک صحابی فیصلہ کرے حدیث کا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مولا علی نے نہروان میں جن لوگوں سے جنگ کی تھی، جملے توجہ رکھنا، حضرت ایک صحابی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے نہروان میں جن لوگوں سے جنگ کی تھی، میں اس جنگ میں حضرت مولا علی کے ساتھ تھا، ان کے پاس ان لوگوں میں سے ایک شخص کو قیدی بنا کر لایا گیا، اس میں وہی تمام چیزیں تھیں جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان کی تھی جنگ نہروان میں۔ اب آپ کو پتا جنگ نہروان کس سے ہوئی، یہ اب آپ کے قوم بن کے میں یہاں ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو نبی کریم نے بیان کی جس میں ہوئی ہیں، راوی نے بیان کیا کہ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اس موقع پر یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی تقسیم پہ اعتراض کیا۔ اب آپ اگر ہم یہ پوری حدیث میں نے بخاری سے اس کا متن پڑھا ہے اور میں نے ترجمہ اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب جنگ نہروان حضرت مولا علی نے بنیادی طور پر خارجیوں کے خلاف، ان کے خلاف یہ خارجی قوم تھے، یہ خارجی مولا علی کے ساتھ ہی جب آپ نے خلافت راشدہ کا اعلان کیا تو یہ حضرت مولا علی کے ہی اصحاب میں نہیں لگ سکتا، اب ذرا کچھ سمجھنا اور فرق کرنا۔
یہ مولا علی کی محبت کرنے والے لوگ تھے، حضرت علی کی بیعت کو حق سمجھتے تھے. اور حضرت علی کے مقابلے میں جب سیدنا امیر معاویہ انہوں نے اپنا محاذ کھولا تو یہ حضرت علی کی طرف سے پیش تھے، فرنٹ لائن پر طریقے کا لڑنے کے لیے. لیکن جب جنگ صفین میں ایک معاہدہ صلح کا ہوا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو یہ طبقہ مولا علی کے خلاف ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کو تو پہلے خلاف تھے، کیونکہ خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نظام دین میں اللہ اور اللہ کے بعد جو خلیفہ مسلمانوں کا ہوتا ہے مشترکہ خلیفہ، بس وہ مجاز ہوتا ہے اللہ کا، اس کی پیروی ہم نے کرنی ہوتی، کسی اور کی نہیں کرنی ہوتی. اور اس وقت تک اس کی پیروی کرنی ہوتی جب تک وہ خدا کے قرآن کی پیروی کرتا ہے. اس اصول پر وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے تھے یہ واجب القتل ہے، ان کا پہلے عقیدہ یہ. جیسے انہوں نے جنگوں میں کوشش بھی کی اس حوالے سے، لیکن جب حضرت مولا علی نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، ایک ٹریٹی، ایک پیس ٹریٹی سائن کیا، تو یہ وہ لوگ جو سب سے پہلے حضرت علی کی صفوں سے نکلے، انہوں نے الگ پارٹی بنائی، الگ جماعت بنائی، اور الگ جماعت بنا کر انہوں نے کہا اب علی بھی واجب القتل ہو گئے. میں آج آپ کو بڑی گہری بات سمجھانے جا رہا ہوں. انہوں نے مولا علی کے خلافت والے امیر معاویہ امیر شام کے تو پہلے ہی خلاف تھے، لیکن یہاں سے کہ مولا علی کے بھی خلاف ہو گئے، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پیس ہو، یہ معاہدہ ہو، یہ امن کی راہ پر رکاوٹ. لیکن حضرت علی نے کیا. اس پر انہوں نے یہ مشترکہ سازش کی کہ مولا علی کو بھی قتل کیا جائے اور سیدنا امیر معاویہ کو بھی قتل کیا جائے. امت آج جن جھگڑوں میں پڑی ہوئی ہے نا آپس میں، اصل کہانی لوگ بھی پڑھتے تاریخ نہیں پڑھتے، قرآن و حدیث سے نہیں پڑھتے، اصل معاملات دیکھ ہم ایک دوسرے کو خدا نے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو بیچ میں خارجیوں کا اصل پہلو ہے، اس پہلو پر ہمیں صحیح گائیڈ لائن دی نہیں جاتی. اس کے لیے آپ کو قرآن مجید، لیکن اب میں نے آپ کو اوپن چیز بتائی کہ آپ پورا توبہ کی تفسیر جو مرضی اٹھا لیں، اس کا شان نزول پڑھیں، آپ کو اس میں سارے ہر مفسر نے لکھا ہے متفق کا طور پر، کسی مذہب کی کہانی نہیں ہے. اور پھر احادیث میں نے صحیح بخاری سے حدیث پڑھی ہے. اب وہ نمازوں والے، روزے والے، جن کے مقابلے میں صحابہ کو دور کریں کہ آپ کی نمازیں روزے حقیر ہوں گے، لیکن آگے حضرت آپ کیسے دین سے نکل جائیں گے. اور آگے حضرت ابو سعید خدری نے جو کچھ بتایا کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا، صحابہ کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم آج کہاں دیکھ رہے ہیں. اصل چیز امت جو چھپ گئی نا اسی پردے سے، وہ تک گئی نہیں. اب آپ گرامی یہ بات بڑی سننے والی ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ بے شک شیر خدا تھے، بہادروں کے سردار، شجاعت میں آسانی کو نہیں کہا. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کو شیر خدا کہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے ان کو کامنا شروع کر دیں گے، شیر کو جیسے دیکھیں پنجرے والے شیر کو دیکھیں جیسے کام دیں. ایسے نہیں، بڑی محبت والی شخصیت تھی، بڑی مٹھاس والی شخصیت تھی، بڑی آمد والی شخصیت. اب آپ نے خلافت راستہ سنبھالی، آپ کے خلاف وہ جتنے محاذ کھلے تھے کسی خلیفہ راشد کے خلاف نہیں ہوئے، اور آپ کو بنیادی طور پر راستہ سے ہٹانے کے لیے بہت بڑی کوششیں اندر سے کی گئی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمے پڑھے. حضرت عمر کو بھی کسی کافر نے قتل نہیں کیا تھا، وہ بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3700 پڑھ لیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ بخاری کے راویوں میں شامل ہیں، صحابی رسول ہے، ان کا غلام ہے. اس نے حضرت عمر کو جا کے قتل کیا. حضرت عثمان غنی کو قتل کرنے والے بلوائی کا یہودی بھی 3 خلفائے راشدین کا مرڈر ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر کے بعد آنے والے تینوں خلفائے راشدین. اور یہ ہماری سفر کے اندر سے باہر سے کسی عیسائی، کسی
کافر کیا کہ قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ اسلام کو شروع سے اپنے اندر کے لوگوں نے جو نقصان پہنچایا، باہر سے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا۔ اب آپ گرامی، میں نے یہ آپ کو ساری داستان سنائی کسی پرپس کے لیے، کسی نقطے تک لانے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 35 ہجری میں خلافت راستہ کو سنبھالا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ 3 دن تک لوگ حضرت مولا علی کی منتیں کرتے رہے، آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے خلافت۔ یہ گھرانہ وہ ہے جو کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا، یہ ہم لوگ ہیں سردار جی، ہم کہنے کو سیٹ مل جائے، کوئی چیز مل جائے، ہماری کو ہم عام لوگ ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے تو قدموں میں یہ چیزیں لا کر ڈھیر بھی کی جائیں تو ٹھوکر مارنے والے لوگ۔ اب یہ حضرت مولا علی کی اتنی بڑی ہستی تھی، میں آپ کو صرف ایک حدیث کے تناظر میں نا 2-3 حدیث اس کے اندر آ جائیں گے، کوئی مضمون میں روک دو۔ امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل میرے سامنے اس وقت ہے، اس کی میں ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 20,522، مسند احمد بن حنبل، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک اور المسند کے نام سے کتاب ہے جس کو 2 بھائیوں نے لکھا، امام ابو بکر بن حمام سنانی نے اور ان کے بھائی نے عثمان بن ابو بکر، عثمان بن حمام سنانی، ان دونوں بھائیوں نے لکھا المسند، ایک اور کتاب ہے حدیث میں، اس کے اندر یہ 9,783 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہی حدیث امام طبرانی کی موجب الکبیر میں بھی 156 نمبر میں موجود ہے۔ یہ 3 حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیا، پتہ چلے یہ معروف ہے۔ حضرت سیدہ بطول زہرا کا نکاح حضور علیہ السلام نے مولا کائنات سے کر دیا۔ نکاح ہونے کے بعد گھر میں شہزادی اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہیں، تو پوچھتی ہیں میرے بابا آپ نے علی میں کیا دیکھا جو میرا نکاح علی سے کر دیا؟ اب ہمارے یہاں کے باپ ادھر پیدا بڑا مالدار ہے، بڑا چودھری راجا دیکھا تھا، ٹھیک ہے، بڑا خاندانی دیکھا تھا، یا کوئی بڑا اچھی جاب والا دیکھا تھا، یا باہر ہوتا ہے بندہ یورپ میں ہوتا ہے، انگریزی سے لے کے جاتی ہے۔ اب حضرت سیدہ زہرا ایک سوال کریں گے، معیار سیٹ کرنا چاہتی ہوں امت کے لیے نکاح کے حوالے سے، ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں، اور اس گھرانے میں ترجیحات جہاں کو ہم جس کو ہمیں فالو کرنا ہے کیا۔ تو سیدہ زہرا اپنے بابا سے سوال کرتی ہے، میں نے 3 حوالے حدیثوں کے دے دیے کہ بابا آپ نے علی میں کیا چیز دے کے میرا نکاح حضرت مولا علی سے کر دیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ اب سنیے گا، فرمایا اما ترضینا، کہ میری بیٹی آپ اس پہ راضی نہیں ہیں، ان ازوجک کی، کہ میں نے آپ کا نکاح اس شخص سے کیا ہے اقدم امتی سلما، جس نے میری امت میں سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا ہے۔ میں نے اپنا نکاح، آپ کا نکاح اپنی امت کے اس شخص سے کیا ہے جو میری ساری امت میں اسلام کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ بڑا خاص جملہ ہے، اقدم امتی سلما، اس میں کہیں اقبالہ نہیں ہے، اقبالہ کہتے ہیں کہ لوگ قبول کرنا ہے اسلام، یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت علی نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام ظاہر کیا۔ ایک بحث ہی ختم ہو جائے گی میری یہ بات سن کر آپ کو دے رہا ہوں، یہ جو مقابلے لگے ہوئے ہیں کس نے اسلام پہلے قبول کیا؟ بھئی اسلام قبول کرنے کی ضرورت کافر کو ہوتی ہے، کس کو ہوتی ہے؟ کافر کو ہوتی ہے، جو پہلے کسی اور دین اور مذہب پر ہو۔ مجھے آپ بتا دیں کسی مولوی سے پوچھ کے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے مولا علی کا مذہب اور دین کیا تھا؟ تلاش کی جائے، اگر کوئی مل جائے تو مجھے بھی بتائیں گے کہ اب مولا علی کے بارے میں یہ کہنا، اب حضور علیہ السلام نے پہلی نشانی ہے اپنی بیٹی کی سادگی کو، بات کیا کہ میرا نکاح علی سے کیوں کیا؟ اس
اس شخص سے کیا جو میری امت میں دین کو ظاہر کرنے والا پہلا شخص تھا، یعنی اپنے دین کے حساب سے سب سے آگے تھا۔ بیٹی میں نے تیرا نکاح یہ نہیں کہ مالدار سے کیا، وڈیرے سے کیا، خاندانی سے کیا، یہ نا، پر میں نے اس سے کیا جو دین محمدی کے ظاہر کرنے میں، اپنے اظہار اسلام میں جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ پہلی نشانی کو نے بتائی، لیکن اس نشانی سے کئی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ مولا علی کا سب اسلام ہے، باقیوں کے اور مولا علی کے اسلام میں یہاں آپ کو فرق نظر آئے گا کہ مولا علی کی زندگی بھر کفر میں تو گئے نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت مولا علی کا ایک لقب کرم اللہ وجہ الکریم، معلوم ہے نا آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کا کیا معنی ہے؟ کہ جس کے حسین اور خوشنما چہرے کو اللہ نے اپنی شان کے لائق اور کرم سے بڑھا دیا، اس کے حسن کو اور بڑھا دیا، جس کے نوری مکھڑے کو اللہ نے اپنے کرم کی سوغاتوں سے اور نوری بنا دیا۔ اچھا، یہ حضرت علی ہی کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کیوں نہیں گئے؟ حضرت عمر کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ عثمان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ مقابلے کروانے ہیں، پھر یہاں پر آئے کروائیں مقابلے۔ آج تک آپ نے کچھ سنا ہوگا کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم لگا ہو تو مجھے بتائیے، سنا کبھی نہیں؟ یہ سنا آپ نے کبھی؟ اچھا، آپ کو پتا یہ ہے کہ یہ لقب آپ کو ملا کیوں ملا، کس بنا پر آپ کو یہ لقب ملا؟ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جبین ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی در پہ نہیں لگی، اور باقی جتنے تھے وہ کسی اور کو سجدہ کر کے آئے تھے۔ جو کسی غیر کو سجدہ کر دے وہ کرم اللہ وجہ الکریم نہیں بن سکتا، وہ رضی اللہ عنہ بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، درست ہے، کیونکہ جبین غیر کے سامنے جھکنے دی اٹھا کے مولا کی دہلیز پہ رکھی۔ یہ ہیں قبول کرنے والے، یہ ہیں قبول کرنے والے۔ واہ حسنین کے بابے، تیری عزت اور عظمت کو سلام میں کیوں نہ کروں، تو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ تیرے اندر اسلام کا نور محمد عربی کے چہرے کی شباہ سے پہلے دن پیدائش کے بعد 3 دن تک تو نے آنکھ نہیں کھولی جب تک جلوہ محبوب خدا سامنے نہ آیا۔ جب جلوہ محبوب خدا سامنے آیا، علی نے آنکھ کھول کے پہلے اسلام کے نور کو محمد عربی کے نگاہوں سے سینے میں جذب کر لیا، ادھر اعلان نبوت ہوا، ادھر سب سے پہلے اس نور کو ظاہر کر کے بتا دیا۔ علی قبول کر کے باہر سے نہیں آ رہا، اندر علی کے اندر اسلام پہلے سے تھا، اور علی اس کا اظہار کیا۔ باقی اسلام میں آئے ہیں، علی اسلام نہیں تھا، کہیں سے آیا نہیں، آیا ہے تو علی کا مطلب بتا دے گا۔ جو بات سمجھیں گے، یہ فرق سمجھیں، جب یہ فرق سمجھیں گے پھر آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کس پہ کرم کرتا، جس پر اللہ کا یہ خاص کرم ہو جائے کیا اس کا موازنہ باقیوں سے بنتا ہے، مقابلہ بنتا ہے۔ یہ بات سے غلط ہے۔ یہ پہلا نقطہ میں نے اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ گرامی، اب یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اب اس حدیث کے ضمن میں 2 حدیثیں ترمذی آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو اس چیز کو اور واضح کرتی ہیں۔ اسی تصور کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ تو بھری پڑی ہے تصور سے، لیکن میں صرف 2 حدیثیں ایک ہی کتاب ترمذی آپ کے سامنے پڑھی ہوں۔ پہلی حدیث آپ سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ سنن ترمذی میں 3000
735 نمبر پہ ہے اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اس وقت ترمذی میرے سامنے ہے. یہ حدیث مصنف ابن شیبہ میں بھی موجود ہے, یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے, یہ امام بہقی کی مجمع الزوائد میں موجود ہے, اس کو کتب حدیث میں موجود ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں اول من اسلم علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے ہیں پہلا بندہ جنہیں اسلام دنیا کے سامنے ظاہر کیا وہ کوئی اور نہیں, وہ حسنین کا بابا مولا علی. یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا سنن ترمذی کا 3735. اسی سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3728 ہے. اور اب اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ حدیث ایسی حدیث ہے, میں چاہتا یہ ہوں کہ اس حدیث کا متن بھی آپ کو عربی میں پڑھ کے سناؤں, صرف حدیث نہ پڑھیں, اس لیے کچھ حدیثوں کا متن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہمیں پڑھنے میں لطف آتا ہے, آپ کو بھی شاید سمجھ میں آئے گا, بڑا لطف آئے گا. اب حدیث کا متن میں پڑھ رہا ہوں. انس بن مالک کہتے ہیں قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی بعثت کا اعلان یوم الاثنین کیا, یعنی سوموار والے دن. یوم الاثنین عربی میں سوموار کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حضور نے اپنی بعثت کا اعلان کیا, نبوت کا اعلان کیا. یہاں ایک دن رکھیے گا, حضور علیہ السلام نے جب اسلام کا دین کا اعلان کیا پہلے حضور کا دین کیا تھا؟ دین حنیف, دین ابراہیم. کون سا دین ابراہیم؟ حضرت علی کا بھی پہلے دین ہوتا تھا دین. آج کی نماز کے درود میں آپ والا علی ابراہیم پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اللہ ابراہیم والا علی ابراہیم, یہ اسی دین کا تسلسل ہے دین اسلام, دین ابراہیم. یہ وہ الگ دین ہے جس دین پر اعلان نبوت سے پہلے مصطفیٰ تھے, اسی پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ بھی نمبر. اب دیکھیں راوی کہتے ہیں انس بن مالک کہ سوموار والے دن حضور علیہ السلام نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان کیا. اور آپ کو پتہ ہے نماز فرض امت پہ کب ہوئی؟ 1090 میں, 10 ہجری میں. اور مسلمانوں نے مسجد بنا کے نماز پڑھنا شروع کی جا کے ہجرت کے بعد. 13 سال مکے میں رہنے, مدینے جا کر اس کے بعد 14ویں سال میں نماز پڑھنا شروع کی. اور اسلام 14 سال پہلے آ چکا تھا. اب امام ترمذی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے سوموار والے دن اپنی نبوت کا اعلان کیا. وصلی علی یوم الثلاثاء. فرماتے ہیں اگلا دن منگل کا سورج چڑھا. صحابی کہتے ہیں انس بن مالک کو حضور کے گھر میں رہتے تھے, کہنے میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اعلان نبوت سے اگلے دن فجر کے بعد کوئی اور نہیں, صرف ایک شخص تھا جو مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, وہ کوئی اور نہیں, حسنین کا بابا علی. ابھی امت پہ نماز فرض نہیں ہوئی, امت کو پتہ ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں, لیکن واہ علی پہلے سے ہی جانتے تھے نا اس دین کی ساری نمتیں, پہلے سے اسلام پر تھے, اس سے باہر نہیں تھے. اعلان کرنا کیا, اظہار کیا. صحابی انس بن مالک گھر کا بندہ ہے, وہ کہتے ہیں ادھر حضور نے سوموار والے دن اعلان نبوت کیا, منگل کا سورج چڑھا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ اور علی مل کر اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے. اچھا یہاں کوئی سی تیسرے فرد کا ذکر نہیں, آپ حدیث سے آگے پڑھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو حوالہ دیا. صرف حضور علیہ السلام اور مولا علی ان دونوں شخصیتوں نے مل کے نماز پڑھی. آخری حدیث جو میں پڑھنا چاہتا ہوں یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 776 ہے. امام بہقی نے اس کو بھی مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے. اب یہ حدیث بڑی سننے والی ہے, اس پہ میں گفتگو کروں گا. صحابی کہتے ہیں اس کے راوی ہیں حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حبہ دانے کو بھی کہتے ہیں کبھی یہ نام. وہ کہتے ہیں رأیت علی علی المنبر, کہتے ہیں میں نے حضرت مولا علی کو منبر پر دیکھا. وہ فرماتے ہیں ضحی علی المنبر, آپ منبر پر ہنس رہے تھے. ہمارے تو مولانا نے فتویٰ دیا اور مسجد میں ہنسنے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, بڑا خطرناک فتویٰ ہے, میں وہ بھی نہیں پڑھتا. اور یہاں پر مولا علی منبر پہ ہنس رہے ہیں. روایت میں نے حوالہ آپ کو دے دیا, ٹھیک ہے.
ممبر پہ ہنستے ہوئے اتنے ہنستے کہ وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ بدت انداز، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک اور داڑھی تک بھی ہمیں نظر آنا چاہیے. اب داڑھی آپ مسکرانے سے نظر نہیں آتی تو نظر آتا مسکرائے کہ سامنے کے دانت نظر آ جائیں گے. داڑھی کا بندہ کھلکھلا کے ہنسے نہ بول کے ممبر اونچی جگہ بیٹھا تب جا کے داڑھی نظر آتی ہے. اس کے مطلب اور وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت علی کو اس سے پہلے اتنا ہنستا ہوا کبھی بھی نہیں دیکھا. صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت علی کو اس سے پہلے کبھی بھی اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا اتنا کچھ نہیں دیکھا. کہتے ہیں ہنسنے کے بعد حضرت مولا علی کہنے لگے مجھے اپنے بابا ابو طالب کی بات یاد ہے. یہ بات یاد ہے حضرت ابو طالب کی بات. اب وہ کہتے ہیں کہ میں وادی کی ایک نخلا کی بات. ابھی دیکھیں مسلمانوں میں نمازیں فرض نہیں جو قبول کرنے والے ہیں. اسلام قبول کرنے والوں پر ابھی نمازیں فرض یہ اس دور کی کہانی ہے کیونکہ جب نمازیں قبول کرنے والوں پہ فرض ہے تو حضرت ابو طالب دنیا سے جا چکے ہیں. یہ ان کی حیات کی بات. وہ کہتے ہیں وادی کے نخلا کی عرب میں تو میں اور حضور علیہ السلام حضرت مولا علی کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے سنا رہے ہیں اپنی کہانی کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے وادی کے نخلا میں. یا پھر حضرت مولا علی اور حضور ہیں نماز پڑھنے والے دو. وہ کہتے ہیں کہ میرے بارے حضرت ابو طالب نے دیکھا تو پوچھا اب رسول اللہ سے پوچھا بھتیجے یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت ہے جو میں اور علی کر رہے ہیں. یہ بات کہہ کے اب حدیث کا جملہ یہ ہے فدعاہ الی الاسلام. حضور نے فدعا رسول اللہ الی الاسلام. حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو دین اسلام کی دعوت دی. حضور علیہ السلام نے آج رات ایک بڑا بتانے جا رہا. انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پوچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ اللہ کی عبادت ہے. اس وقت حضور نے اپنے چچا کو بھی اپنے دعوت دی کہ آپ اظہار دین کریں. یہ دن لگنا حضور نے انہیں قبول اسلام کی دعوت دی تھی اظہار اسلام کی. یہ فرق کیوں ہے کہ حضرت ابو طالب نے بھی اس سے پہلے کسی غیر کے سامنے اپنی گردن نہیں رکھی. اب دیکھیں میں ایک بڑا عام واقعہ کی بخاری میں موجود ہے اشارت میں سنا دیتا ہوں کہ مکہ میں بارش کی قید پڑ گئے. مکہ کے لوگ سارے پہلے بڑے بڑے سرداروں میں بدل گئے. کعبے میں 360 لوگ پڑے ہوئے تھے. ایک ایک کے پاس جا کر انہوں نے چڑھاوے چڑھائے منتیں مانگی مرادیں مانگی اپنے ناخداؤں سے کہ بارش برسا دو. مگر کسی بت نے کیا بارش برسانی تھی. وہ تو بت جب سارے وہ اپنے خداؤں سے ناکام ہو گئے تو وہ مل کر حضرت ابو طالب کرم اللہ وجہ کریم آپ کے پاس آ گئے علیہ السلام. آپ کی چوکھٹ پر آ کے کہنے لگے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی آپ اپنے خدا سے کہیں. اپنے خداؤں کو وہ کہہ چکے تھے آپ حضرت ابو طالب سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے خدا سے کہہ کے بارش برسوا گے. اس کا معنی کیا ہے کہ کافروں کا بھی عقیدہ تھا ہمارے خدا اور ہیں علی کے بابے کا خدا اور ہے. آپ حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک اس وقت 7 8 یا 9 برس کی تھی. بچپن حضور علیہ السلام کی انگلی پکڑی اور سیدھا سین حرم کعبہ میں لے گئے. اب دیکھیں پہلے بھی کافر اسی کعبے میں جاتے ہیں بارش کے لیے. وہ پہلے لات کے پاس جاتے ہیں منات کے پاس جاتے ہیں عزا کے پاس جاتے ہیں حبل کے پاس جاتے ہیں ان پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں انہیں کہتے ہیں بارش برسا. اب عقیدہ یہاں سے اسلام اندر ہے یا نہیں مولا علی کے بابے کے گئے حضور کو لے جا کر. اب یہ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں رسیدہ لامیہ کے حوالے سے کہ حضور علیہ السلام کو سین حرم کعبہ میں لے جا کر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضور کی پشت مبارک کعبے کی دیوار کے ساتھ لگایا. کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر اب اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں فرما دیے لات کے سامنے نہیں منات کے سامنے نہیں عزا کے سامنے نہیں حبل کے سامنے نہیں 360 مسیحی کے سامنے نہیں اللہ کے گھر کے دیوار کے ساتھ پشت لگائی اللہ کے محبوب کی اور پھر محبوب کے چہرے کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ لِوَجْهِهِ. او بارش برسانے والے اس نوری مکھڑے والے کے صدقے برساؤ. سِمَاءُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْآرَامِ لِي. اور میں جس کا واسطہ
واسطہ ابو طالب کہتے ہیں دے رہا ہوں مولا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے یتیموں کا بھی والی ہے، بیواؤں کا بھی سہارا ہے۔ ابو طالب کی نگاہ کیا دیکھ رہی تھی؟ 8 سال کی حضور کی عمر ہے، ابھی تو اعلان نبوت 32 سال بعد ہونا ہے، ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ یہ وہ محبوب خدا ہے جس نے بیواؤں کا سہارا بننا ہے، جس نے یتیموں کا والی بننا ہے۔ آپ کوئی نہیں جانتا تھا مگر جس کے سینے میں رب کا نور تھا، دین کا نور تھا، وہ علی کا بابا اس وقت بھی سارا منظر جانتا ہے۔ اب دیکھیں اگر حضرت ابو طالب کی گردن کسی غیر کے آگے جھکی ہوتی تو وہاں جا کے 360 کسی کے سامنے کہہ دیتے بھی بارے کرتا نہیں کہا۔ محبوب خدا کا واسطہ آج بھی اہل سنت دیتے ہیں اسی عقیدے کے مطابق، محبوب خدا کی حسین مکھڑے کا واسطہ دے کے وہ دعا والے مکھڑے کا ابیض کا سفید کوئی مکھڑا اس کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں سونے اس حسین مکھڑے کے صدقے بارش دے دے۔ کہتے ہیں ابھی ہاتھ مولا ابو طالب کے واپس نہیں آئے گئے، چمچم بارش ہوئی۔ کافروں کو پتہ چل گیا ہمارے خدا ناکام ہو گئے، ابو طالب کا خدا ہی ہے جو بارش برسانے والا ہے۔ اب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی خطبہ دے رہی ہیں، منبر پہ بیٹھی ہیں، ہنس رہی ہیں، ہنس کے کہتے ہیں مجھے بابا کی بات یاد آ گئی۔ اور بات کیا ہے؟ یہ بات یہ نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے پوچھا بھتیجے کیا کر رہے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام، پھر حضور اسلام نے دعوت دی الی الاسلام کہ آپ بھی اپنا اسلام ظاہر کریں، آپ بھی اسلام اپنا ظاہر کریں۔ اب یہ جواب آج سننا اور سمجھنا آپ نے جامع حضور ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کی بات سن کر اللہ کی قسم کھائی، لات کی نہیں، منات کی نہیں، عزا کی نہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری عمر اور ظاہری تجربے میں آپ سے بڑا ہوں، ظاہری عمر میں اور ظاہری تجربے میں، اور اس کی روشنی میں اگر میں بھی اپنا آپ ظاہر کر دوں تو کل یہ سارا وقت آپ کے خلاف ہو جائے گا، آپ کو بچانے والا کون ہے؟ ان میں رہ کر میں نے آپ کو بچانا ہے، اس لیے میرا دین میرے اندر رہنے دیں، میرا اسلام اندر رہنے دیں، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا بیٹا تیرے ساتھ ہے نا، اس کو سمجھے۔ آؤ احباب گرامی، حضور نے پلٹ کے چچا کو دعوت نہ دی، سمجھ گئے آپ، حضور جان گئے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ آؤ حضور کو پہچان گئے مگر امت کمیونٹی کو سمجھ نہیں آ رہی، ساری امت کی بات نہیں کی۔ کمیونٹی یہ ہے کہ جس بات کو حضور سمجھ گئے، آج اسی کو مسئلہ بنا کے ممبروں میں خدا جانے کیا کیا بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ اگر سنیے گا، حضور اس کے بعد مکے میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی حفاظتی حکم نافذ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ علی کا بابا حضور کا سیکیورٹی گارڈ بن کے پورے مکے میں موجود ہے۔ جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے اللہ نے کوئی ایسی آیت نہیں بھیجی۔ ادھر دیکھنے سورۃ المائدہ کھول کر، ادھر آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا، ادھر اللہ کے کلام کی یہ آیت آ گئی، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب واللہ یعصمک من الناس۔ اب اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ لے لی ہے، اب اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یا اللہ تو اب حفاظت کرے گا جب حضور مدینے جا رہے ہیں جہاں انصار موجود ہوں گے اور مومن موجود ہوں گے، خطرہ تو مکے میں تھا، تو پہلے تو نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ یعصمک من الناس؟ فرمایا پہلے مجھے ضرورت نہیں تھی، محمد مصطفیٰ کا محافظ ابو طالب جو موجود تھا۔ اس بات کو سینکڑوں دے گا۔ حضرت مولا علی نے یہ ساری بات بیان کی، جو روزے ہنستے رہے اور یہ بات بیان کرتے رہے، کتنے خوش تھے اپنے بابا کو۔ ہم بھی خوش ہو جائے۔ اب آپ گرامی اب آپ کے ساتھ اسی حدیث پر جان کو ختم کرنی ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہ جو بیٹی نے پوچھا کہ آپ نے میرا نکاح کیوں کیا، تو پہلی چیز کیا فرمائی کہ بیٹی میں نے آپ کا نکاح اپنی امت کو
شخص سے کیا ہے جو میری ساری امت میں اسلام ظاہر کرنے میں سب سے اول ہے، سب سے اول ہے۔ دو جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بولے اس موقع پر اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے، وہ دو جملے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی کی۔ دوسری وجہ، اب یہ تین وجوہات آپ بھی بائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بھی باپ بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو حضور کا صدقہ یہ وراثت منہاج القرآن کے درس سے لے کر جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو دین میں سب سے آگے ہے، جو دین میں سب سے، دوسرا فرمایا اکثرہم علما، فرمایا بیٹی میں نے اپنی ساری امت میں سے تیرے لیے وہ شخص چنا نکاح کے لیے جو میری ساری امت میں علم میں سب سے اوپر ہے۔ بعد پیغمبر جس کا علم بھی ساری امت میں سب سے زیادہ ہے، عالم شخص، علم والا، دنیا اور آخرت کا علم جاننے والا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسرا جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا، یہ جملہ بڑا خاص ہے۔ لوگوں کو سے لوگوں کو نا علم آ جاتا ہے لیکن علم کے ساتھ گردن تنگ جاتی ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، اکڑ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے۔ بڑے بڑوں کی میں نے دیکھا ہے 4 کلاسیں پڑھ کے وہ ڈگری کیوں نہ لے، وہ جناب گردن میں اتنا سریا آ جاتا ہے اس کو اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ مگر آقا علیہ السلام نے میری شہزادی تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں نے تیرا نکاح علی کے ساتھ کیوں کیا، اور میں علی وہ ہے جو اسلام میں سب سے پہلا ہے، اسلام میں سب سے پہلا ہے۔ تو فرمایا وہ علی ہے جو علم میں سب سے اعلیٰ ہے، جس کے علم جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ مگر صرف علم نہیں، فرمایا تیسری چیز حضور نے فرمایا میری بیٹی میری شہزادی علی وہ ہے وَأَعْظَمُهُمْ عِلْمًا، جسے اللہ نے اتنی عظمت دی علم کی، پرتداری کی، پیشنس کی، ٹالرنس کی کہ میری ساری امت میں علی کے درجے کا کوئی شریک میں نہیں ہے۔ شرافت میں بھی علی جیسا کوئی نہیں، علم اور پرتداری میں بھی علی جیسا کوئی نہیں۔ یہ 3 علامتیں حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو بتائی۔ سکتا مسکرا پڑی، خوش ہو گئی، اور جو سوال کا مقصود تھا وہ مل گیا۔ کہ امت کو یہ میسج دینا تھا کہ امت آپ بھی نوجوانوں، آپ بھی سوچتے ہیں نکاح کرنے دل سے کریں، تو حضرت سیدہ پاک نے بتا دیا میری جو اس امت کی بیٹیاں ہیں وہ بھی سنے، بیٹے بھی سنے، کہ جب بھی آپ نے شادی کرنی ہو ان 3 چیزوں کو دیکھا کرو، کون دین میں باقیوں سے آگے ہے، کون اللہ کے فضل والے علم نافع کی خیرات میں آگے ہے، اور کس کے دامن میں شرافت، علم ہے، پرتداری ہے، اکڑا ہوا نہیں ہے۔ کیونکہ جس کی گردن اللہ کی حضوری میں جھکنے والی ہوتی ہے اسی گردن کے اندر علم بھی موجود ہے۔ تحریک منہاج القرآن آپ بنیادی کو اس دور کے فتنوں سے بچا کر صحیح قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر آپ کو ان بزرگ ہستیوں کا مقام، ان کی شان کے لائے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا آپ تک پہنچا رہی ہے۔ آئیے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے، اپنے آپ کو نوجوان تک کا میرا مقاصد اکثر ہوتا ہے۔ آئیے نوجوانوں کے اوپر اس وقت بڑے سخت حملے ہو رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ آگے کسی نشست میں بالخصوص ان فتنوں کے بارے میں نوجوانوں سے اگلا تو مہینہ میلاد النبی کا اس سے نیکسٹ جو منتھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم نوجوانوں کے ساتھ نشست کریں گے، اور آپ کو باقاعدہ کہیں گے زیادہ تر نوجوانوں کو بلائیں۔ وہ اس دور کے آپ کے اوپر ایسے حملے جن کا بھی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے اور آپ پر ہو چکے ہیں، آپ ان کی کچھ تھوڑی کی نہیں آپ کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے۔ مگر دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کو دین مدین کا سید حاصل کر کے قرآن فکر کے ساتھ جڑنے اور منہاج القرآن کی اس محبت پر چھتری کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔